السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعہ، یہ کہ وہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے، یا اس کا ترجمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے جو پوری مدت دودھ پلانا چاہے، یعنی زیادہ سے زیادہ دودھ پلانا چاہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور باپ پر لازم ہے رزقہن، ان کا کھلانا، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کا لباس یا ان کا پہنانا معروف طریقے سے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کسی بھی شخص کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی وہ طاقت رکھے۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ تکلیف دی جائے ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی اسی طرح سے حق ہے۔ ذالک مثل ذالک، یعنی اسی طرح حق ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پس اگر وہ دونوں میاں بیوی ارادہ کریں فصالاً، دودھ چھڑانے کا، آپس کی رضامندی سے، وتشاورٍ، اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو یہ کہ تم دودھ پلوا لو اپنی اولاد کو کسی اور سے، فلا جناح علیکم، تو اس میں بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم سپرد کر دو وہ مزدوری جو تم نے دینے کا وعدہ کیا معروف طریقے سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ طلاق کے مسائل پورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رضاعت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ والوالدات، یہ والدات ان کی جمع ہے، والدات مائیں، دودھ پلائیں، یرضعن دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، کیونکہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات شوہر فوت ہو جاتا ہے اور بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں کیا کیا جائے۔ اس آیت میں بہت سے مسائل اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے متعلق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کی ہے کہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ اگر ایک ماں اپنی صحت کی وجہ سے مجبور ہے، یا بعض مائیں آج کل اس طرح کی دیکھی جا رہی ہیں کہ دودھ آتا ہی نہیں ہے، تو یہ مجبوری ہے۔ لیکن اگر کوئی ماں اپنی صحت کو یا اپنے جسم کی بناوٹ کو بچانے کے لیے دودھ پلانے سے بچے تو ایسی ماں اپنے بچے کا حق ضائع کرتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دودھ پلائیں، یعنی کہ یہ واجب ہے کہ اگر ماں کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تو اس پہ واجب ہے کہ جب تک بچہ دودھ پی سکتا ہے اس کو پلائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت حولین کاملین، مکمل 2 سال ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکے کے 2.5 سال اور لڑکی کے 2 سال، وہ روایات ٹھیک نہیں ہیں۔ سکہ اور جو مضبوط روایات ہیں
اور خاص طور پہ قرآن مجید کے جہاں صریحی الفاظ آ جائیں وہاں کسی اور روایت کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر کہہ دیا کہ پورے 2 سال، اور یہ اس شخص کے لیے ہے ان یتم الرضاع، جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رضاعت یہ وہ ہے جو ماں کے یا کسی عورت کے پستان سے منہ لگا کر دودھ پیا جائے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی قسم کے دودھ ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ مثلاً فیڈر کے ساتھ کسی بھی قسم کا دودھ چاہے بندہ ساری زندگی ہی پیتا رہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ یہ ماں سے یا کسی بھی عورت سے براہ راست دودھ پینا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، یعنی 3 باتیں یہ ہو گئیں۔ پہلی یہ کہ مائیں دودھ پلائیں، اور دوسری یہ کہ 2 سال مکمل پلائیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ مکمل رضاعت کی مدت ہے، اس سے زیادہ نہیں پلایا جا سکتا۔ چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور بچہ دودھ پیتا ہے اور شوہر چاہتا ہے کہ میں بچے کو واپس لے لوں، تو اسے پھر چاہیے کہ جب تک وہ عورت دودھ پلائے تو اس کے کھانے اور اس کے لباس کا خرچ وہ اٹھائے، کیونکہ عام حالات میں تو شوہر یہ خرچ برداشت کرتا ہی ہے۔ اس کی ضرورت تو اس وقت پیش آئے گی جب وہ طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو بچے کے ددیال کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی، کیونکہ وہ بچوں کو واپس لینا چاہتے ہیں، اور عورت کو جب تک وہ دودھ پلائے گی اس کو اس کی اجرت دے دیں گے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، 5ویں بات اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر عورت پلا سکتی ہے تو پلائے، اگر وہ نہیں پلا سکتی یا وہ کوئی اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دودھ پلانے کے عوض میں جو اجرت دی جائے گی اس میں بھی تنگی نہ دی جائے کہ عورت بہت زیادہ خرچ مانگے یا مرد اس کو اپنی وسعت سے کم دے، دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ باپ کو۔ مولود لہو باپ ہوتا ہے جس کے لیے بچہ پیدا کیا جاتا ہے، نہ باپ کو اس کے بچے کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ ماں نہ تکلیف دے بچے کے، یعنی باپ جو ہے وہ ماں کو بچہ چھین کے تکلیف نہ دے، اور ایسی ہی ماں بچے کو دودھ نہ پلا کے یا اجرت زیادہ مانگ کے بچے کے باپ کو تکلیف نہ دے، دونوں طرح سے ایک ہی بات ہو جاتی ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یہ 6ٹھا مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ وارثوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر عورت بیوہ ہے اور وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہے، بچے نہیں رکھنا چاہتی ہے، ددیال والے واپس لینا چاہتے ہیں، تو پھر یا تو اسے اجرت دے کر پلوا لیں یا پھر اس کو تنگ نہ کریں۔ 7ویں بات یہ معلوم ہوئی فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ ارادہ کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا ایک کے لیے، اور یہ آگے الف کی وجہ سے یہ تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے کہ یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کے مشورے سے اگر ارادہ کریں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان تراض منہما آپس کی رضامندی اور مشورے سے، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر تاکیداً کہہ دیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پلانا تو عورت نے ہے دودھ، لیکن شوہر کی رضامندی اور اس کا مشورہ لازم ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے میاں کو اعتماد میں لے، اگر پلانا چاہتی ہے یا چھڑانا چاہتی ہے تو اس کو اعتماد میں لے کر کرے، تاکہ کسی قسم کا جھگڑا اور پریشانی نہ ہو۔ فلا جناح علیہما یعنی یہ معلوم ہوا کہ 2 سال پورے کرنا لازم نہیں ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی عورت کی استطاعت کے باوجود اگر میاں بیوی آپس کے مشورے سے دودھ چھڑا دیتے ہیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یہ 8ویں بات ہے۔
اور اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ کسی اور سے دودھ پلوا لو اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تم سپرد کر دو، سلم یسلم تسلیم، یعنی کسی کا حق کسی کو سونپ دینا، جب تم سپرد کر دو ما آتیتم، جو تم نے دینے کا وعدہ کیا تھا معروف طریقے سے۔ یعنی یہ ایک 8واں مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت بھی دودھ پلا سکتی ہے۔ عرب لوگوں کی عادت تھی کہ وہ صاف ستھرے ماحول کے لیے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے، یا کسی بڑی عقل مند عورت کو دیکھتے تو بچے کو اس سے دودھ پلواتے، کیونکہ دودھ کے ذریعے بچے میں ماں کی پوری تاثیر آتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی عورت سے پلوا لیا جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، چاہے ماں طاقت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو۔ اس میں یعنی پیچھے کی بات ہو گئی نا کہ آپس کی رضامندی سے۔ تو یہ بڑے بڑے 8 مسائل اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، کہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہم لوگ اگر یہ سمجھیں کہ دودھ پلانا پلوانا یہ ہماری اپنی مرضی ہے، اس سلسلے میں عورتیں جھوٹ بولیں یا مرد جھوٹ بولیں یا کوئی اور کسی قسم کا دغا فریب ہو، یا جو 8 مسائل بیان کیے گئے ہیں اس میں کہیں بھی جہاں کمی بیشی کی جائے گی تو کرنے والے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ رضاعت کے سلسلے میں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کے اوپر رضاعت کا حق واجب ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہیں، یعنی جس طرح خالہ، پھپھو، بھتیجی، بھانجی، بیٹی، بہن، نانی، دادی، جس طرح یہ سارے رشتے نسبی ہیں، اسی طرح جس عورت کا دودھ پیا جائے گا وہ بچہ اس کے بچوں میں شامل ہوا، اور جو اس کے اپنے بچوں کی خالائیں اور پھپھیاں ہیں وہی اس بچے کی ہوں گی۔ اور جن رشتوں کے ساتھ یہ نسبی طور پر نکاح نہیں کر سکتا تھا، رضائی طور پر بھی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکے گا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو کسی نے مشورہ دیا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرا رضائی بھائی ہے، اگرچہ چچا بھی ہیں لیکن رضاعت کی ہوئی ہے دونوں نے ایک ہی لونڈی کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رضاعت سے باقاعدہ پورے خاندان میں شمولیت ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ رضائی حرمت یہ اس وقت واقع ہوتی ہے جب بچہ 2 سال کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ پیے، اور اتنا پیے کہ جتنا اس کے جسم کو بڑھانے کے کام آئے۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی سے تھوڑا بہت پی لے، نہیں، منہ لگا کر پیے، پیٹ بھر کر پیے۔ اور اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابیات سے مروی ہے، بعض نے 5 گھونٹ کہے ہیں جو معلوم طریقے سے پلائے جائیں ارادتاً، بعض نے 10 گھونٹ ثابت کیے ہیں۔ بہرحال رضاعت اس وقت ہوتی ہے جب 2 سال کی مدت کے اندر دودھ پلایا جائے، اور 2 سال کے بعد جو دودھ پلایا جائے اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک واقعہ ہوا تھا کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے غلام تھے اور انہی کے گھر میں پلے بڑھے، لیکن جوان ہو گئے بعد میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو دودھ پلا لو۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے اور اکثریت کا یہی خیال ہے کہ وہ ان کے لیے خاص حکم تھا، عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ عام کے لیے یہی ہے کہ رضاعت صرف اسی سے ثابت ہوگی جو 2 سال کے اندر اندر پلایا جائے، اس کے بعد پینے والے بچے کی رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ بیویاں انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ 4 اشہر 4 ماہ،
وعشرہ اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس چیز میں فعلنا جو وہ فیصلہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو یا کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیوہ عورتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حسن ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی، کہ جب طلاق کے مسائل آئے تو رضاعت والی عورتیں، دودھ پلانے والی عورتوں کے مسائل کو بھی حل کر دیا گیا، اور جب دودھ پلانے کا مسئلہ آیا تو یہ سلسلہ بیوہ عورت کے ساتھ بھی پیش آ جاتا ہے کہ بعض اوقات بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اور شوہر فوت ہو جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیوہ عورت کی ذمہ داریاں بھی ذکر کر دیں اور فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اپنے نفسوں کو انتظار میں رکھیں۔ کب تک؟ اربعۃ اشہر، یہ شہر ان کی جمع ہے، وعشرہ یعنی 4 مہینے اور 10 دن، کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن اگلے نکاح سے رکی رہے۔ یعنی اوپر رضاعت کی بات ہوئی ہے نا، تو وہ بچے کو دودھ پلائیں یا نہ پلائیں، ان کو 4 ماہ 10 دن تک انتظار کرنا پڑے گا اور دوسرا نکاح نہیں کر سکیں گی۔ اور پھر صرف انتظار ہی نہیں بلکہ افسردگی میں رہنا پڑے گا اور سادگی اختیار کرنی پڑے گی، زیب و زینت کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں اس بات میں کچھ حیرت سی ہوتی ہے کہ ہر عورت، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنے والی تو نہیں ہوتی۔ پھر بعض عورتیں عمر کے ایسے حصے میں ہوتی ہیں یا بعض عورتوں کے شوہر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی موت ان کے لیے باعث صدمہ نہیں ہوتی یا بہت کم صدمہ ہوتا ہے، لیکن عدت اس میں برابر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ طلاق کی عدت 3 طہر ہے اور وفات کی عدت یہ 4 ماہ 10 دن ہے، تو آخر اس گنتی کو کیوں مقرر کیا گیا؟ اس گنتی پر جب غیر مسلم ڈاکٹروں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ عورت جو کسی مرد کے نکاح میں ہوتی ہے تو آپس کی صحبت کی وجہ سے اس کے اندرونی حالات بدل جاتے ہیں، جسے ہم جنین کہتے ہیں۔ تو اس کے شوہر کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عدت مقرر کی ہے۔ طلاق یافتہ عورت میں چونکہ جذبات ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس لیے اس میں سے یہ اثرات جلدی ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر صدمے کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے یہ اثرات دیر سے ختم ہوتے ہیں۔ پھر اسلام کا یہ ایک بہت اچھا اصول ہے کہ اسلام جب بھی کوئی قانون وضع کرتا ہے وہ عام لوگوں کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ ایسی عورتیں جو بڑھاپے کی عمر میں بیوہ ہوتی ہیں یا یعنی ان کے خاوند ان کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، یا اور ان کے خاوندوں میں کوئی ایسی قباحت ہوتی ہے کہ ان کی موت ان کے لیے صدمے کا زیادہ سبب نہیں بنتی، ایسی عورتیں بہت کم ہیں۔ اور جو عورتیں صدمہ محسوس کرتی ہیں یا ان کو اپنے شوہروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی عورتیں بکثرت پائی جاتی ہیں، یعنی ان کی تعداد زیادہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے زیادہ خواتین کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی، اور آج کی میڈیکل سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا کہ 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد عورت اندرونی طور پر شوہر کے تمام اثرات سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت عدت کرے گی تو شوہر کو ثواب، اگر وہ نہیں کرے گی تو شوہر کو گناہ۔ اگرچہ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ضرور ہیں، لیکن جس طرح ایک عورت نماز اپنے لیے پڑھتی ہے، اسی طرح وہ عدت بھی اپنے لیے پوری کرے گی۔ اگر اس کا شوہر نیک تھا، اچھا تھا، لیکن اس کی وفات کے بعد اس نے کسی بھی وجہ سے عدت پوری نہیں کی تو اس میں اس کا شوہر گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اجر اور ثواب اس کے اپنے ہی لیے ہے، کیونکہ یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر لگائی ہے۔ اور ہم آج کل کے معاشرے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ غیر اسلامی ملکوں میں، غیر مسلم لوگوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ایک عورت کے ایک وقت میں کئی شوہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عورت ایسی بیماریوں کا شکار ہو گئی ہے، اور آج کل ایسی بیماریاں نمودار ہو رہی ہیں کہ جن کے نت نئے نام تو رکھ لیے جاتے ہیں لیکن علاج ان کا دریافت نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کی اس مشینری کے لیے طہارت اور پاکیزگی سب سے پہلا اور ضروری کام ہے۔ تو جب وہ ایسا نہیں کرتے تو بے شمار بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بیوہ عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ زیب و زینت، زیورات، خوشبو اور یعنی مزین قسم کا لباس، پھر اسی طرح باہر آنا جانا یا نئے نکاح کے لیے کسی اور سے بات چیت کرنا، ان سب چیزوں سے رکی رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک خاتون بیوہ ہو گئی تو اس کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، اس کے لیے جب سرمے کی اجازت طلب کی گئی تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ ایسے ہی سندور، یہ ایک بڑا خوبصورت سا ایک دیسی ٹوٹکا ہے جو آنکھوں پر لگانے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے چہرہ چمک اٹھتا ہے تو یہ بھی عدت کے دوران نہ لگایا جائے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت عام لباس پہن سکتی ہے، نئے لباس سے، بھڑکیلے لباس سے وہ بچی رہے۔ کب تک؟ جب تک وہ عدت کو مکمل نہیں کر لیتی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، علیکم سے مراد یہاں ورثاء ہے، تو کہا کہ تمہارے لیے اب کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورتیں اپنے بارے میں آئندہ زندگی کے لیے جو فیصلہ کریں، اگر وہ معروف ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے تو ان کے ساتھ تعاون کرو۔ یہاں علیکم سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ دوسرے نکاح میں بھی ولی اور سرپرست کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ اگر عورت 10واں نکاح بھی کر لے یا اس سے بھی زیادہ یا کم، ہر نکاح ولی اور سرپرست کی موجودگی میں ہوگا، اور اس کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ ایک بات یہاں جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت جب مکمل ہو جائے تو اس وقت عورت کو کیا کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ گھر سے باہر نکلے، نیا لباس پہنے، کوئی کہتا ہے کہ قبرستان جائے، کوئی کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں جائے، کوئی کہتا ہے کہ صدقہ کرے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ اس کو لے کے جائیں۔ تو جو اسلامی اور شرعی طریقہ کار ہے اور شرعی بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اسلامی تاریخوں کے مطابق جس دن اس کا شوہر فوت ہوا، اگر دن تھا تو وہ دن کی تاریخ گنی جائے گی، اگر مغرب کی اذان کے درمیان یا شروع ہونے کے بعد یا اس کے بعد اس کی وفات ہوئی یا رات کے کسی حصے میں وفات ہوئی تو چڑھنے والے دن کی تاریخ کو لیا جائے گا، اور اس کو پہلا دن گن کر فرض کریں کہ اگر کسی کا شوہر کسی بھی اسلامی مہینے کی 10 اور 11 تاریخ کی درمیانی رات میں فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے اسلامی مہینے کی 11 تاریخ شمار کی جائے گی،
اور ہر مہینے کی 11 تاریخ پر ایک ماہ شمار کرنے کے بعد جب 4 مہینے مکمل ہو جائیں تو مزید 10 دن اور اوپر گن لیے جائیں گے، یعنی 5ویں مہینے کی 21 تاریخ کو مغرب کی اذان کے وقت وہ عورت عدت سے فارغ ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں کہ وہ کہیں جائے یا نہ جائے، کسی قسم کی، بس صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر تمام پابندیاں ختم ہو گئیں اور اب وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہے کر لے۔ ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ عدت کہاں سے شروع ہوگی، شوہر کی وفات سے یا دفن ہونے سے؟ تو بات یہ ہے کہ عدت شوہر کی وفات سے شروع ہوتی ہے، دفن کرنے سے نہیں۔ دفن کرنے کے سلسلے آج کل بعض اوقات کئی دن تک مؤخر ہو جاتے ہیں، تو جب شوہر فوت ہوا اس وقت سے، اس گھنٹے سے، اس ٹائم سے اس کی عدت شروع ہوئی اور 4 ماہ 10 دن کے بعد اس کی عدت اختتام کو پہنچی۔ اور اس کے بعد اگر وہ عورت معروف طریقے سے نکاح کرنا چاہے تو کسی کو اجازت نہیں کہ وہ رکاوٹ بنے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی اگر عورت عدت کے پورا کرنے میں کوئی کمی بیشی کرے گی تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اگر وہ رسا اس کے نئے نکاح سے اس کو روکیں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح اور بھی اگر کوئی کمی بیشی اس میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔